اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ شمس کی تفسیر کے بارے میں جانیں گے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس سورج کے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ اس سورج کو روشن کر دے، اور رات کی جب وہ اس سورج کو ڈھانپ لے، اور آسمان کی اور ذات کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس کی ذات کی جس نے اسے بچھایا، انسانی نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے درست بنایا۔ پھر اللہ نے اس نفس کی برائی اور پرہیزگاری کی پہچان رکھ دی۔ یقیناً جس نے اس نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، یقیناً وہ ناکام ہوا جس نے اسے گناہوں میں دبا دیا۔ قوم سمود نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ ایک بڑا بدبخت شخص اٹھا تو ان سے اللہ کے رسول صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ حفاظت کرو اللہ کی اونٹنی اور اس کو پانی پلانے کی۔ بس انہوں نے انہیں یعنی صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، پھر اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی تو ان کے رب نے انہیں عذاب دیا ان کے اس گناہ کی وجہ سے، پھر سب کو ہلاک کر دیا، برابر کر دیا، اور اللہ اس نفائس کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی کے درمیانی دور میں نازل ہوئی۔ شان نزول: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو عشاء کی نماز میں تلاوت فرماتے تھے۔ جامع ترمذی میں درج ہے۔ اس سورت میں 7 چیزوں کی قسم کھا کر نیکی اور بدی کے فرق کو سمجھایا گیا ہے۔ جو 7 چیزوں کی قسم کھائی ہے وہ یہ ہیں: سورج، چاند، دن، رات، زمین، آسمان اور انسان۔ انسان کو نیکی اور بدی کی پہچان عطا فرمائی۔ بتایا گیا ہے کہ نفس کو برائیوں سے پاک کر کے تقویٰ اختیار کرنے والا کامیاب شخص ہے، جبکہ نفس کی پیروی کر کے گناہوں کی زندگی گزارنے والا ناکام ہے۔ پھر قوم سمود کے برے انجام کی مثال بیان کی گئی ہے، جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے قوم کو کفر و شرک سے منع کیا تو قوم نے ان سے مطالبہ کیا کہ اگر علیہ السلام سچے ہیں تو کوئی معجزہ لے کر آئیں۔ قوم کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکالی جو ان کے لیے ایک معجزہ تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، لہٰذا اس کا خیال کرو۔ آپ علیہ السلام نے اونٹنی کے پانی پینے کا ایک دن مقرر کر دیا۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ ان میں سے ایک برے آدمی نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں جس کا نام قدار بن سالف تھا، اور اس کی ٹانگیں کاٹ کر اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب نازل ہوا جو کہ زلزلے اور آندھی کی صورت میں تھا، اور یہ قوم پوری تباہ و برباد ہو گئی۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس نے اللہ کی ذات میں کفر و شرک کیا اس کا انجام برا ہی ہوا۔ جیسے کہ قوم سمود نے کفر کیا تھا تو وہ قوم غرق ہو گئی، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ برے کام کا برا ہی انجام ہوتا ہے، کتنا ہی زور لگا لے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر میرا چینل پسند آ رہا ہے تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور اب میں آپ سے زیادہ چاہوں گی۔ اللہ نگہبان۔